وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الغفار پہ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ الغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الغفار بھی ہے۔ الغفار کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بخشش فرمانے والا۔ الغفار وہ ہے جو بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، ان کی غلطیوں کو چھپا دیتا ہے۔ ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری غلطیوں کو چھپاتا رہتا ہے، ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ اور اس طرح قیامت کے دن اہل ایمان کا حساب بھی لے گا تو چھپا کر لے گا، جبکہ ایمان نہ لانے والوں کا حساب پوری دنیا کے سامنے لے آئے گا اور ان کو رسوا کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساری زمین بھر کے لوگ بھی اگر دن رات خطائیں کریں تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور وہ اپنے فضل اور مہربانی کے ساتھ بندوں کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرتا چلا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 129 میں آتا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ الغفار کا معنی یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، کثیر تعداد میں جو گناہ ہیں ان کو معاف کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کے ظاہری گناہوں کو بخشنے کا وعدہ کر رکھا ہے، بلکہ بندے کے دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اور جو خیالات آتے ہیں جن پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ان کو بھی معاف کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے بھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی بات ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان اس بات کو زبان پر نہیں لاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ باتیں، یہ راز صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور وہی جانتا ہے اور وہی ان کو ڈھانپتا رہتا ہے۔ اگر ایک ایک وسوسے پر اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی انسان باقی نہ بچے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر روز گناہوں کی بخشش کا باقاعدہ اعلان فرماتا ہے اور بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہر رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری انتہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے، بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں؟ پھر یہ ہے کہ اللہ ہر طرح کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ الغفار ہے۔ گناہ انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتے ہیں، انسان کو پریشان رکھتے ہیں، اور گلٹ انسان کو بعض اوقات اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے اوپر مزید ظلم کرتا رہے اور پریشانی کی حالت میں زندگی بسر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ان بوجھوں سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے اور وہی سب سے زیادہ ہمیں جانتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری قوت اور ہماری استطاعت کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا ایک نیک کام اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے ایک کانٹے دار شاخ ہٹا دی۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بندہ بندوں پر مہربانی کرتا ہے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسروں کی خطائیں معاف کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند آتا ہے اور وہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت پڑھے، کہ پڑھ کر اپنے دل سے کوئی بات نہ کرے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی بہت اچھا سا وضو کر کے، کامل وضو کر کے فوراً نماز پڑھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت اور شفقت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کے گناہوں کو وہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں، مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے جو اس کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے ابد تک ہمیشہ معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پلٹنے والا ہو، اور یہ پلٹنا باقاعدہ توبہ کے الفاظ کے ساتھ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کے ذریعے بھی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد بندہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس خوشی میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کو جب احساس ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو وہ پلٹ آئے اور پھر اچھے کام شروع کر دے، تو اچھے کاموں کا شروع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور پھر ان نیک کاموں کو ہی اپنی زندگی کا مطلوب اور مقصود بنا لے، مطلب انہی کو ٹارگٹ بنا لے اپنا کہ مجھے اب نیک کام ہی کرنے ہیں، مجھے برے کام چھوڑ دینے ہیں، مجھے توبہ اور استغفار زبانی بھی کرنی ہے اور برے کاموں سے اجتناب کرنے کے لیے اپنی بری کمپنی بھی چھوڑنی ہے، کیونکہ اگر برے دوست ہوئے، برا ماحول ہوا تو انسان نیکیوں کی طرف کیسے ہجرت، تو وہ دوست اس کو پھر دوبارہ اسی برائیوں کی طرف گھسیٹ لیں گے۔ تو جس طرح کی کمپنی ہے اسی طرح کا انسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس سے بخشش مانگتے رہیں، یعنی انسان جب اللہ سے بخشش مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو معاف کرتا رہتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، ان گناہوں کی بھی جو ہمیں یاد ہیں اور ان گناہوں کی بھی جو ہمیں یاد نہیں رہے، ہمارے اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات دن بھر انسان ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ جن کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، کبھی جہالت کی وجہ سے، کبھی لا علمی کی وجہ سے، اور کبھی بھول کر، یعنی معلوم بھی ہوتا ہے اور پھر بھی انسان بھول جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت اور بخشش سے یہ مطلب نہ لیں کہ انسان جان بوجھ کر غلطیاں کرنا شروع کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا عمل آخری عمل ہو، اور ہمیں توبہ کا موقع ملے بھی نہ ملے یا نہ ملے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کب ہماری موت کا وقت لکھا ہوا ہو، اور اس گناہ کے بعد جو ہم کر رہے ہیں نیکی کا وقت آئے بھی یا نہیں آئے، کون جانتا ہے؟ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے ہمیشہ نیکیوں کے کام کرتے رہیں۔ تو اس لیے غلطی ہو جانا انسان کی کمزوری ہے، لیکن اس غلطی کے بعد اپنی اصلاح کر لینا اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا، یہ دراصل مطلوب ہے۔ اس لیے ہمیں مختلف طرح کے نیک کام کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر وہ کام جن کی وجہ سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے، مثلا نماز کے بعد کی تسبیحات۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور فوراً ہی اٹھ جاتے ہیں، نماز کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 33 بار سبحان اللہ کہے، 33 بار الحمدللہ کہے، 33 بار اللہ اکبر کہے، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔
پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، پھر بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، یا بندہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتا ہے، یا ناراضگی کا کوئی لفظ منہ سے نکالنے لگتا ہے، تو اس پر بھی انسان خاص طور پر شعوری طور پر بیماری کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے توبہ اس کو چاہیے کہ وہ کرتا رہے۔ پھر اسی طرح انسان زندگی کے دنیا کے جو عام روزمرہ کے کام کاج کرتا ہے ان میں بھی اگر اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے اور مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو یہ چیز بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر لباس پہننے کے بعد کی دعا، پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا یا کسی غار میں جا کر بیٹھنا ضروری نہیں۔ اصل جہاد یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہوتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے اپنے رب کو نہ بھولے، اور یہی محبت کا اظہار ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد کرتا رہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے خود بخود اس کی یاد آتی ہے اور اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے کسی کوشش کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ تمام اذکار ہمارے معاملات میں شامل ہو جانا چاہیے تاکہ ہم یہ بہترین زندگی جو ہے وہ اس طرح کی گزار سکیں۔ تو بندے کے لیے لازم ہے کہ جب وہ اپنے رب کو پہچان لے، اس کا رب بخشش فرمانے والا ہے، تو پھر وہ بخشش مانگنے میں دیر نہ کرے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات میں کم سویا کرتے ہیں اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے۔ اس لیے انسان کو جب بھی موقع ملے، جب بھی وہ خاموش ہو، تنہائی میں ہو، اپنے رب کو یاد کرتا رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ پھر اسی طرح زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزارنا چاہیے کہ جس میں انسان اپنی غلطیوں کی معافی نہ مانگے، کیونکہ کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم کوئی غلطی نہ کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صرف نیک کاموں میں گزری۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اتنی بار استغفار کرتے تھے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا؟ ہم سب انسان ہیں اور ہم سے بار بار غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں اور کبھی بندوں کے حق میں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی عادت میں بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا اور پلٹنا شامل کر لینا چاہیے، یعنی استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پھر انسان نہ صرف یہ کہ اپنے ماضی کے گناہوں سے معافی مانگے بلکہ آئندہ کی غلطیوں کے بارے میں بھی فکر مند رہے، کیونکہ انسان کو اپنے اچھے خاتمے کی طرف جانے کی فکر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اس کو فکر مند رہنا چاہیے۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان ماضی میں کر چکا ہوتا ہے، اور اگر وہ ان پر توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ بعض اوقات انسان کے لیے مصیبت کا باعث بھی بنتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان کو مستقبل میں ملوث ہونے کا خوف اور اندیشہ ہوتا ہے۔ تو انسان جب معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے تو صرف ماضی کے گناہوں پر نہیں، آئندہ ہونے والے گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ، کیونکہ گناہوں کے اپنے برے اثرات بھی ہوتے ہیں، گناہوں کا شر بھی ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق میں نقصان بھی ہوتا ہے، عمر میں کمی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے گناہ انسان کے لیے نہایت مضر ہیں، بہت ہی نقصان دہ ہیں، دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے انسان کو پلٹتے رہنا چاہیے، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو دل پر ایک ایسا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو دھوتا نہیں ہے یعنی توبہ کر کے، تو وہ دھبا زیادہ بڑھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل بلیک ہو جاتا ہے بالکل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور جب کسی دل سے نور ختم ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کی طرف آنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان جب تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہے اور پلٹ آتا ہے تو وہ نور بھی پلٹ آتا ہے اور انسان کا دل پھر سے کھل اٹھتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں پلٹتا تو سوچیں پھر وہ کالے دھبے
سیاہ دھبے دل کو مزید کالے کرنے لگتے ہیں۔ اگر انسان توبہ کر لے، پلٹ آئے، تو دل کھلنے سے پھر وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوڑنے لگتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکلات میں پھنس چکا ہو، دنیا میں اس کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں فرما دے اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی فرمائے۔ توبہ اور استغفار کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان سارے گناہوں پر توبہ کرے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ توبہ صرف اللہ کے ڈر سے ہونی چاہیے، بندوں کے ڈر سے نہیں، یا کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان جب استغفار کرے تو سچے دل سے کرے، یعنی صرف زبانی کلامی یا اوپر اوپر سے، صرف ایک عادت کے طور پر نہیں، بلکہ اس کے دل میں یہ احساس بھی ہو کہ وہ انسان خطا کار ہے۔ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، گناہ پہ اصرار نہ کرے، اور پھر فوراً پلٹے، دیر نہ کریں، اور پھر نڈر نہ ہو، جان بوجھ کر غلطی نہ کرے اور بار بار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے دن میں کئی بار یا غفار کہہ کے بھی اس کو پکارا کریں کہ اے غفار، تو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔